السلام علیکم۔ مشرق ڈیجیٹل کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں یسرا شاہد اور ہم شامل کریں گے اپنے نیوز بلیٹن میں لاہور سمیت پاکستان بھر سے خبریں اور رپورٹس۔ دیکھتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز۔ 9 مئی ڈیجیٹل دہشت گردی کیس میں عادل راجہ، صابر شاکر، وجاہت سعید اور موہت پیرزادہ کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ وزیر اوقاف شافع حسین سے چیئرمین رویت ہلال کمیٹی کی ملاقات۔ مزارات اور مساجد کی تزئین و آرائش پروگرام پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر ڈی جی خان کا دورہ، زیر تکمیل منصوبوں کے معیار کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر حافظ آباد کی کھلی کچہری، شہریوں کے ریونیو مسائل کے حل کے لیے احکامات جاری کیے۔ گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن اسکول حافظ آباد کو ری ویمپنگ کے بعد اپ گریڈ کر دیا گیا۔ پنڈی بھٹیاں میں غیر قانونی کلینک اور میڈیکل سٹور سیل کر دیا گیا۔ کانا میں صحافی کے دفتر پر فائرنگ، شیشے ٹوٹ گئے۔ آسٹریلیا کے ٹیسٹ کرکٹر عثمان خواجہ نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ گلوکار علی ظفر نے اسپیکر سردار ایاز اور جے ایس شنکر کی ہینڈ شیک کرتے تصویر کو پاک بھارت تعلقات میں نیا موڑ قرار دے دیا۔ اب بڑھتے ہیں ان خبروں کی تفصیل کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک۔ ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں، ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ بلیٹن میں شامل کریں گے اب تک کی سب سے اہم خبر۔ 9 مئی ڈیجیٹل دہشت گردی کیس میں عادل راجہ، صابر شاکر، وجاہت سعید اور موہت پیرزادہ کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ عدالت نے ملزمان کو دیگر دفعات میں بھی مجموعی طور پر 35 سال قید اور مجموعی طور پر 15 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی کو ریاستی اداروں کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی کرنے کے کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ پروسیکیوشن کی جانب سے ڈیجیٹل دہشت گردی کے کیس میں مجموعی طور پر 24 گواہان کو پیش کیا گیا۔ جج طاہر عباس سپرا نے کیس کا محفوظ فیصلہ سنایا۔ پروسیکیوشن کی جانب سے راجہ نوید حسین کیانی عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ عدالت میں ملزمان کی جانب سے گلفام اشرف گرایا ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ عدالت نے ڈیجیٹل دہشت گردی کے کیس میں عادل راجہ، حیدر مہدی، وجاہت سعید، صابر شاکر اور موہت پیرزادہ کو دو بار عمر قید کی سزائیں سنائیں۔ عدالت نے پروسیکیوشن کی استدعا پر ملزمان کی غیر موجودگی میں ٹرائل مکمل کیا تھا اور کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ صوبائی وزیر اوقاف مذہبی امور چودھری شافع حسین سے چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا سید عبدالخبیر آزاد کی ملاقات۔ محکمہ اوقاف کے زیر اہتمام مزارات اور مساجد کی تزئین و آرائش کے پروگرام پر پیش رفت اور داتا دربار کے توسیع منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر کے آفس میں ہونے والی ملاقات میں سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر احسان بھٹا اور مشیر اوقاف کامران عثمانی بھی موجود تھے۔ اس موقع پر وزیر اوقاف چودھری شافع حسین نے کہا، محکمہ اوقاف کی مساجد اور مزارات کی تزئین و آرائش کا بڑا پروگرام جاری ہے۔ بادشاہی مسجد کی بھی تزئین و آرائش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا قرآن بورڈ اور متحدہ علماء بورڈ بھی جلد فعال ہو جائیں گے۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا، محکمہ اوقاف کے معاملات میں مزید شفافیت اور تیزی لانے کے لیے محکمہ کے امور کی ڈیجیٹائزیشن کا عمل جاری ہے۔ اوقاف کی اراضی ناجائز قابضین سے واگزار کرانے کے لیے بھرپور مہم جاری ہے۔ قبضہ مافیا سے تمام اراضی واگزار کرائی جائے گی۔ محکمہ داخلہ نے جیل خانہ جات میں تقرر اور تبادلے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ علی رضا ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جیل کا تبادلہ ڈی جی خان سے شاہپور کر دیا گیا۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق علی رضا کو ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ ڈیولپمنٹ ڈسٹرکٹ جیل شاہپور تعینات کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ڈی جی خان محمد عثمان خالد نے تحصیل کا تفصیلی دورہ کیا۔ گرین الیکٹرک بس اسٹاپ شیڈ، گرین بیلٹس کی تعمیر کا معائنہ اور جاری اور زیر تکمیل ترقیاتی منصوبوں کے معیار کا جائزہ لیا۔ ڈیرہ غازی خان سے عمران نذیر کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر نے ٹی ایچ کیو اسپتال کوٹ چٹھا کا بھی دورہ کیا، مریضوں کی عیادت کی، اسپتال میں ادویات اور طبی سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ اراضی ریکارڈ سینٹر کا معائنہ کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر عثمان خالد نے سائلین سے سروسز بارے دریافت کیا۔ انہوں نے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے شہر کی مارکیٹوں کا بھی وزٹ کیا، سرکاری نیک ناموں کی چیکنگ، شہریوں سے نیک اور معیار بارے معلومات لی۔ چنیوٹ سے کاشف سرور کی رپورٹ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں ایڈیشنل آئی جی کمپلینٹس احمد محی الدین نے ختم نبوت چوک پر سردار بلال ٹریولز کا بھی وزٹ کیا۔ اپنے وزٹ کے دوران احمد محی الدین نے شہریوں کو ٹریفک قوانین اور سفر کو محفوظ بنانے کے لیے تمام تر اقدامات کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر عوام کے ریونیو مسائل کے حل کے سلسلے میں ڈسٹرکٹ کمپلیکس حافظ آباد میں ریونیو کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ حافظ آباد سے بلال منیر تارڑ کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے عوام کے مسائل سنے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو تنویر یاسین
اسسٹنٹ کمشنر نرجس خاتون جعفری، SDEO پیڑا فورس محمد شفیق ڈوگر، تحصیلدار ندیم مسعود بٹ سمیت محکمہ ریونیو، اراضی ریکارڈ سینٹر کے افسران بھی موجود تھے۔ کھلی کچہری میں آنے والے افراد نے ڈپٹی کمشنر کو اپنے ریونیو مسائل کے حل کے لیے درخواستیں بھی پیش کی، جن کے فوری حل کے لیے انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت جاری کی۔ منڈی بہاؤالدین سے مشرق ڈیجیٹل کے فیاض رسول مرزا کی رپورٹ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں اسسٹنٹ کمشنر پھالیا وحید حسن نے تحصیل کے مختلف علاقوں میں قائم پیٹرول پمپس کا اچانک دورہ کیا۔ دوران چیکنگ معیار اور پیمانے میں کمی پائی جانے پر دیانا پیٹرولیم گھنیا روڈ اور احمد پیٹرولیم کو پمپ پھالیا کو 2.5 لاکھ روپے کے جرمانے عائد۔ اسسٹنٹ کمشنر نے پیٹرول پمپس مالکان کو سخت وارننگ بھی جاری کی کہ آئندہ خلاف ورزی کی صورت میں پیٹرول پمپ سیل کر دیے جائیں گے۔ اب بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک، ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ، اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ ڈپٹی DHO پنڈی بھٹیاں کی غیر قانونی اور بغیر اجازت چلنے والے کلینک اور میڈیکل سٹور مالکان کے خلاف کارروائیاں۔ ایک کلینک اور ایک میڈیکل سٹور سیل کر دیا گیا۔ ڈپٹی DHO ڈاکٹر سارہ اشرف نے پنڈی بھٹیاں، سکیکھی اور دیگر علاقوں میں بغیر اجازت اور غیر قانونی طور پر چلنے والے میڈیکل سٹور اور کلینک کے خلاف کارروائی کی۔ غیر قانونی کلینک پر 28 ڈاکٹر مریضوں کے علاج معالجہ میں مصروف تھے، جسے فوری طور پر سیل کر دیا گیا۔ اسی طرح بغیر محکمانہ اجازت غیر قانونی طور پر چلنے والے ایک میڈیکل سٹور کو بھی سیل کر کے دونوں کیسز ڈرگ کنٹرول اتھارٹی کو بھجوا دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر 66 ملین کی لاگت سے گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن اسکول حافظ آباد کو ری ویمپنگ کے بعد اپ گریڈ کر دیا گیا۔ مشرق ڈیجیٹل کی رپورٹ کے مطابق اسکول میں اسپیشل بچوں کے لیے اسمارٹ کلاس رومز، کمپیوٹر لیب، اسپورٹس سہولیات، نئے کلاس رومز، واش رومز، جدید کمپیوٹر ٹیب سمیت دیگر سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ ری ویمپنگ کے بعد اسکول کو مریم نواز اسکول فار اسپیشل چلڈرن سینٹر آف ایکسیلنس کا درجہ دے دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق کا کہنا تھا، حکومت پنجاب ان اسپیشل بچوں کو جدید اور معیاری تعلیمی سہولیات فراہم کر کے انہیں بھی معاشرے کا ایک کارآمد اور مفید شہری بنانا چاہتی ہے۔ ان بچوں کو کمپیوٹر سے متعلق مختلف سکلز بھی سکھائی جا رہی ہیں تاکہ یہ بچے بھی دوسرے نارمل بچوں کی طرح باصلاحیت ہنرمند بن سکیں۔ فیصلہ آباد سے مشرق ڈیجیٹل کے شبیر آزاد کی رپورٹ کے مطابق RPO فیصلہ آباد سہیل اختر سکھیرا کی سربراہی میں 2025 میں ریجن پولیس نے 430 قتل، 19 ڈکیتی، رازنی اور قتل، 11 اغوا برائے تاوان، 190 گینگ ریپ، 3 ریپ اور قتل سمیت چوری، ڈکیتی، رازنی کے 20,620 مقدمات ٹریس کرتے ہوئے تقریباً 1 ارب 68 کروڑ 44 لاکھ سے زائد کا مال مسروقہ برآمد کر لیا۔ 485 گینگز کے 1317 ممبران کو گرفتار کرتے ہوئے 45 کروڑ 43 لاکھ روپے سے زائد ریکوری کی، جبکہ 12,117 اشتہاری مجرمان کو گرفتار کیا۔ رپورٹ کے مطابق اوپن ڈور پالیسی کے تحت روزانہ کی بنیاد پر کھلی کچہری اور 1787 آن لائن شکایات کے ذریعے 8300 سے زائد شہریوں کے مسائل حل کیے گئے۔ گزشتہ سال میں 5 پروموشن بورڈ کے ذریعے 248 افسران اور اہلکاروں کی ترقیاں عمل میں لائی گئی۔ فیصلہ آباد سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں RPO سہیل اختر سکھیرا نے پنجاب ہائی وے پیٹرول آفس ریجن فیصلہ آباد کا دورہ کیا۔ SSP پیٹرولنگ مرزا انجم کمال نے ان کا استقبال کیا اور پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ RPO نے یادگار شہدا پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہدا کے بلند درجات کے لیے دعا کی۔ RPO فیصلہ آباد نے پیٹرولنگ آفس کا وزٹ بھی کیا اور افسران سے ملاقات کی۔ کانا میں صحافی عبدالواحد خان کے دفتر پر فائرنگ، دفتر کے شیشے ٹوٹ گئے۔ نشتر ٹاؤن سے محمد شاہزیب کی رپورٹ کے مطابق صحافی عبدالواحد خان کے دفتر پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی۔ فائرنگ کے نتیجے میں دفتر کے شیشے ٹوٹ گئے، تاہم صحافی دفتر میں موجود نہ ہونے کے باعث محفوظ رہے۔ صدر مرکزی پریس کلب کانا سجاد علی شاکر نے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا، صحافیوں پر حملے آزادی صحافت پر براہ راست حملے ہیں۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ ملزمان کو فوری گرفتار کر کے شفاف تحقیقات کی جائے اور صحافیوں کو مؤثر سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ چنیوٹ شہر اور گرد و نواح میں دھند کا راج، حد نگاہ صفر ہو گئی۔ ٹریفک پولیس نے شہریوں کو فوگ لائٹس کے استعمال اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کی ہدایت کر دی۔ اسموگ کی شدت میں بھی اضافہ ہونے سے شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 198 ریکارڈ کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں مشرق ڈیجیٹل کے ملک نواز سے۔ جی ملک نواز۔
जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात से ही चिन्योट और गिरदनवा में धुंध का राज बरकरार है, जिसके बाद हद निगाह जो है वो सिफर होकर रह गई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी जो है वो भी शदीद मुतासर हो रही है। जबकि ट्रैफिक पुलिस चिन्योट की जानिब से शहरियों को हिदायत जारी की गई है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। अगर सफ़र करना ज़रूरी हो तो ड्राइवर हज़रात जो है वो फोक्स लाइट का इस्तेमाल यकीनी बनाएँ। अगर मैं बात करूँ एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो चिन्योट और गिरदनवा में एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी बितदरीज जो है वो इजाफा होता जा रहा है। आज 198 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। अगर मैं बात करूँ दर्जा हरारत की, तो आज चिन्योट और गिरदनवा में कम से कम दर्जा हरारत 7 सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 18 सेंटीग्रेड तक जो है वो जा सकता है। अगर मैं बात करूँ हवा में नमी की, तो आज जो है हवा में नमी जो है वो 95% जो है तनासब जो है वो रिकॉर्ड की गई है। अगर हवाएँ जो है वो भी ठंडी चल रही हैं, जिसके बायस चिन्योट और गिरदनवा में जो है वो सर्दी में जो है वो मज़ीद इजाफा हो गया है। हवाएँ जो है वो 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो चल रही हैं। जी, पाक वतन में रेस्क्यू 1122 की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। मशरिक डिजिटल की इमरान शाही की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 के दौरान पाक वतन में रेस्क्यू 1122 को 49,101 एमरजेंसी कॉल्स वसूल हुई। एमरजेंसी सूरत हाल के दौरान 93,444 अफराद को मुख्तलिफ सर्विसेज फराम की गई। 70,711 अफराद को मौके पर तिबी इमदाद फराम की गई, जबकि 21,400 अफराद को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। चिन्योट पुलिस की साल 2025 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। मुजरिमान और इश्तिहारियों समेत 8,000 से ज्यादा मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। मशरिक डिजिटल के मलिक नवाज एवान की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में चिन्योट पुलिस ने पेशावराना महारत से 34 कत्ल के मुकदमात, 14 अंधे कत्ल ट्रेस किए, 1,713 इश्तिहारी, 803 अदालती मफरूर, 720 मंशियात फरोश मुलजमान को गिरफ्तार किया। 47 डकैत गैंग्स के 109 मुलजमान को गिरफ्तार करके 3 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियात का माल मसरूका बरामद किया गया। कसूर से आमिर सुहेल की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां गेट्स फार्मा के ताउन और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कसूर के ज़ेरे तमाम 12वें इंटरनेशनल ज़ियाबीतस एंड रमजान कॉन्फ्रेंस 2026 का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में नामवर माहिरीन तिब, लेक्चरार्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस की सदारत डॉक्टर मोहम्मद खालिद ने की। इस मौके पर प्री कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप्स का इनेकाद भी किया गया। वर्कशॉप के नुमाया शुरा में प्रोफेसर जुबैर अख्तर, डॉक्टर आसमा निज़ाम, डॉक्टर सुलमान शकील, डॉक्टर हीरा जमील, डॉक्टर जैन फातिमा समेत दीगर शामिल थे। बुलेटिन में शामिल करते हैं स्पोर्ट्स के खबर। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उस्मान ख्वाजा एशेज सीरीज का सिडनी में पिंक टेस्ट खेलने के बाद रिटायर्ड हो जाएंगे। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से फर्स्ट क्लास क्रिकेट का आगाज करने वाले उस्मान ख्वाजा 88वां टेस्ट खेलकर रिटायर्ड होंगे। 39 साला उस्मान ख्वाजा ने 2011 में डेब्यू किया। उन्होंने 15 साला टेस्ट कैरियर में 6000 से ज्यादा रन्स बनाए। उस्मान ख्वाजा ने उस्मान ख्वाजा फाउंडेशन के जरिए ऑफ दी फील्ड एक मिरास कायम की। वो ऑस्ट्रेलिया के पहले पाकिस्तान में पैदा होने वाले और पहले मुसलमान टेस्ट क्रिकेटर हैं। उस्मान 2023 में ICC टेस्ट क्रिकेटर और शेन वॉर्न टेस्ट क्रिकेटर ऑफ दी ईयर करार पाए। उस्मान ख्वाजा 40 वनडे और 9 T20 मैचेस खेल चुके हैं। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता गुलकार अली ज़फ़र ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और भारतीय वज़ीर ख़ारजा JS शंकर की मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए इसे साल की आमद पर खुशगवार करार दे दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अली ज़फ़र ने स्पीकर कौमी असम्बली और भारतीय वज़ीर ख़ारजा की तस्वीर शेयर करते हुए खुशी का इजहार किया। अली ज़फ़र का कहना था, नए साल के पहले दिन ऐसी तस्वीर देखना खुश आइंद है। दोनों ममालिक माजी की कशीदगी और मनफी आवाज़ों से आगे बढ़ते हुए पायदार अमन की जानिब कदम बढ़ाएंगे। अगर दोनों फरीक नफरत अंगेज बयानिए, ट्रोल्स, मनफी सोच रखने वालों और तकरीबी अनासिर के शोर से निकल कर आगे बढ़ें तो अरबों लोगों के लिए खुशहाली और तरक्की के नए दरवाजे खुल सकते हैं। गुलकार ने उम्मीद जाहिर की कि हमें तवक्का है कि साल 2026 वो साल हो जो अमन और तरक्की लेकर आए। उन्होंने अयाज सादिक, JS शंकर के मुसाफिर की तस्वीर को पाक भारत क्रिकेट हैंडशेक तनाज़े में नया मोड़ करार भी दिया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।